نہیں دیکھا نا، جب وہ دیکھیں گے تو انہیں یہ شعر اور زیادہ اچھے لگیں گے. اب تو اچھے لگ رہے ہیں اور زیادہ اچھے لگیں گے. تو اب میں نے جو ہے نا اپنی تقریر کرنی ہے، اور تقریر بڑی عام سے لب و لہجے کے ساتھ مجھے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہیں. تو عام سا مطلب یہ کہ آپ کے سمجھ آ جائے. اچھا، آپ کو اور میری بہنوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، مگر آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ آنے والا دور ایسا ہوگا جیسا آج ہے؟ اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے آنے والا دور کتنا ایڈوانس دور ہونے والا ہے. اچھا، سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت جو دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کیا ہے وہ؟ ایک صاحب نے ایمان کہا ہے، آپ بھی ایمانی کہہ دو، صحیح کہا ہے انہوں نے، کہیے ایمان ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. ہم کہتے ہیں صاحب آپ خالی ہاتھ آئے ہوں گے، آپ خالی ہاتھ جائیں گے. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ جائیں گے. جب آئے تھے تو حضور کا دامن ہاتھ میں لے کے آئے تھے، جب جائیں گے تو انشاءاللہ نبی کا دامن ہاتھ میں لے کے جائیں گے. ہم خالی ہاتھ. تو ہمیں سب سے بڑی جو نعمت حاصل ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ. اچھا، یہ عشق رسول یہ ملتی کسی ہے؟ یہ ایسے ملتا ہے یا تو کوئی اچھا استاد مل جائے بعد میں، اور اگر ماں باپ ہو تو سبحان اللہ. تو اچھا، ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، تقریریں جب ہوتی ہیں نا، وہ بڑی مزہ آیا تھا بھائی تقریر میں، بڑا مولانا نے طاقت سے تقریر کی اور بڑے نعرے لگے. اچھا، پھر سمجھ کے آیا؟ سمجھ سب کچھ نہیں آیا. تو اب ہمیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے اپنے معاشرے سے. وہ باتیں کرنی ہیں جن باتوں سے ہمارے بچوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، عورتوں کے اندر پیدا ہو، مردوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو. اور دیکھیے، جب علم نہیں ہوتا ہے تو بہت سے گناہ ہم لا علمی میں کر دیتے ہیں. تو اگر آپ میری بہنیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شریف بنے، نیک بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو کچھ باتیں سکھانی ہیں جس سے بنیادی طور سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے نیک بن جائیں گے، ہے نا. لاہور میں کچھ زمانے پہلے، کوئی 150 سال سے بھی زیادہ پہلے، اچھے نمبروں سے کچھ بچے پاس ہوئے. تو اس میں جو ماسٹر جو تھے، اساتذہ جو تھے، مدرس تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے، غریب بچے ہیں، اچھے نمبر لے کے آئیں، یہ جو پڑھنا چاہیں گے، فیوچر میں جو بننا چاہتے ہیں، جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے. یہ مینجمنٹ نے کہا. تو کہا ان کی وش تو پوچھ لو، یہ کیا بننا چاہتے ہیں. تو پوچھا بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں ایک بچے سے؟ تو اس نے کہا ڈاکٹر، ایک نے کہا انجینئر، ایک نے کہا فلسفی، ایک نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں سرکاری نوکر بننا چاہتا ہوں. ایک بچہ بڑا خوبصورت خاموش تھا، کھڑا تھا. اس سے پہلے پوچھا بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو وہ کچھ نہیں بولا. پھر پوچھا بتانا بیٹے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو وہ خاموش رہا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا بیٹے بتانا کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ پانچواں بچہ بولا کہ میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. تو اساتذہ آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر ایک سمجھدار آدمی بھی تھا. وہ آگے بڑھ کے بولا بیٹے تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے پیدا ہو، ایمان لائے، ایمان پہ مر جائے. تو کہہ رہا ہے صحابی بننا چاہتا ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ماسٹر صاحب یہ تو بات مجھے پتہ نہیں ہے، مگر بچپن سے میری ماں روز مجھے کبھی ابو بکر صدیق کی باتیں، کبھی عمر فاروق کی باتیں، کبھی عثمان غنی کی باتیں، کبھی علی کی باتیں، کبھی عثمان کی باتیں، کبھی حذیفہ کی باتیں، کبھی عبد الرحمن ابن عوف کی باتیں، کبھی ابو ذر کی باتیں، کبھی طلحہ کی باتیں، کبھی ابو ہریرہ کی باتیں، کبھی زبیر بن عوام کی باتیں بتاتی ہے. اور میری ماں کہتی ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں. بچہ 5-6 سال کا رو کے 6-7 سال کا اپنی ماں کے وہ ماسٹر صاحب کے قریب گیا اور کہنے لگا ماسٹر صاحب میری ماں کہتی ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور بہت پیار کرتے ہیں. ایسا کریں مجھے صحابی، مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے حضور پیار کرنے لگے. تو ماسٹر بولا بیٹے تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. گھر میں اگر حضور کی نعتیں بجیں گی تو خدا کی قسم بچہ فطرتی طور پہ عاشق رسول بنے گا فطرتن. اور اگر گھر میں گانے بجیں گے، ناچ بجے گا،
اور جب میں اب ان لڑکوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو میں اب میری تقریر ان لوگوں کے لیے ہے وہ بچے جو ابھی 3-4 سال کے ہیں، یا ان بچوں کے لیے میری تقریر ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے. کیسے عاشق رسول بنے؟ کسی نے ڈاکٹر اقبال کو خط لکھا، کہنے لگے میں آپ کے ساتھ لاہور میں پڑھا ہوں اور عاشق رسول ہوں، اور اس وقت لندن میں رہتا ہوں، میرے بچے کانوینٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں تو میرے بچے بھی عاشق رسول بن جائیں. چونکہ انگریزی ماحول ہے نا تو بچے بگڑ نہ جائیں، اس وجہ سے بتائیے کیا ایسا کروں جو لندن میں رہ کے بھی میرے بچے عاشق رسول بنے. تو اقبال نے 3 باتیں اس کے خط کے جواب میں آج سے 100 سال پہلے لکھی تھی. کیا؟ ان کا پہلی چیز، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے بچے عاشق رسول بنے تو 3 باتیں اپنے بچے کو ہر صورت میں سکھاؤ. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو نبی کے اوپر درود پڑھنا سکھا دو. کیا پڑھنا سکھا دو؟ بولو، درود پڑھنا سکھا دو. درود پڑھنا سیکھیں گے نا بچے تو پھر عاشق رسول بن جائیں گے. درود پڑھنا سیکھیں گے تو ان کے اندر عشق رسول پیدا ہو جائے گا. اگر درود پڑھنا سیکھیں گے، اور سن لیجئے آپ کے بچے اگر کتنی شرارت کرتے ہو، کتنی بھی شرارت کرتے ہو، اگر آپ اپنے بچے کو کوئی شرارت کے لیے تو بچوں کو منع ہی نہ کرے کبھی. 5-6 سال تک تو بچے شرارت کرنے دیں. حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا بھئی آپ آئے ہو اپنے بچے کو لے کے نہیں آئے؟ تو کہنے لگے یہ میرا بچہ بیٹھا تو ہے. آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ تھوڑی ہے، بچہ تو وہ ہوتا ہے، یہ تو بڑے آرام سے بیٹھا سکون سے. بچہ وہ ہوتا ہے جو شرارت کرے. بچہ، کچھ لوگوں کو دیکھو نا، کوئی مہمان آ گئے اور بچے شرارت کریں تو وہ سمجھتے ہیں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے. کیا ہے بولو؟ یہ تھوڑی اسے سوچ کو بڑا کیجئے. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بھئی آپ کے پاس کتنی آپ عزت والے ہیں؟ کوئی بہت بڑی عزت تو 1 گاؤں والے لوگ جانتے ہوں، 2 گاؤں والے لوگ جانتے ہوں. بھئی 3 گاؤں والے کے لوگ جانتے ہوں گے آپ کو، آپ کے رشتہ دار جانتے ہوں گے. اگر بے عزتی ہوگی انہی رشتہ داروں میں ہوگی نا. آپ کی عزت کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ چلیے میں آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں جسے 7 عالم کے ساری مخلوق جانتی ہے، جسے جنگل کے تمام جانور جانتے ہیں، جس کا احترام سارے نبی کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ پوری دنیا کو پیدا کیا. میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے بیٹے کی. ذرا بولو سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر کی. اور سنیں ذرا غور کریں. اور نمازی کتنے ہیں؟ آپ کے پاس 4-5 مہمان آتے ہوں گے نا، مگر اس جگہ پہ کتنے لوگ ہیں؟ وہاں پہ تقریباً 10,000 لوگ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور نماز پڑھا رہے ہیں. اور ادھر سے جو ہے نا نانا کی آواز آ رہی ہے نماز پڑھانے کی. نانا کی آواز آ رہی ہے، توجہ ہے، آواز آ رہی ہے نانا کی نماز پڑھانے کی. ادھر نواسے کو آواز آ گئی نا تو نواسے نے اپنے گھر سے نکلے. اچھا پھر حضور کا جو مسجد ہے نا یہ گہرائی میں ہے، چوڑائی زیادہ نہیں ہے، گہری زیادہ ہے، تو گہرائی میں مسجد ہے. اب ادھر حضور نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں حضور کا گھر ہے، برابر میں بیٹی کا گھر ہے. بیٹی کے گھر سے نواسا نکلا اور نواسا امام حسین آ کر کے کاندھے پہ بیٹھ گئے. اور پھر اچھا دیکھیں اب حضور کو یہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اسے دھکا مار کے گرا دیتے نواسے کو اپنے. بھائی یہ نہیں کرتے تو پھر یہ کرتے کہ سلام پھیرنے کے بعد کہتے اپنی بیٹی سے فاطمہ تمہیں دکھتا نہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، بچے کو روک نہیں سکتی، تمہیں پتہ ہے میں نماز پڑھا رہا تھا؟ نہیں یہ سب کچھ نہیں کیا. حضور نے کیا کیا؟ سرکار نے سجدے کو لمبا کیا. اللہ اکبر. اور یہ کس نے کہا؟ اپنے آپ نہیں کہا، یہ رب نے اپنے محبوب کے لیے حکم فرمایا. اے میرے محبوب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نواسا ہے، آپ نے گرانا نہیں ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے، آپ نے جلال میں نہیں آنا، آپ نے سجدے کو لمبا کر دینا ہے. مالک کیوں کر دینا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں. بچے، ارے بولے نا یار، بچے پالنے آ جائیں. غور تو کریں ذرا آپ. امام حسن کو حضور نے نا ایک جو ہے وہ ہرن کی ننی کا بچہ دے دیا. امام حسین بھی آ گئے، کہنے لگے نانا مجھے بھی چاہیے. اب دیکھ لیں آپ بچہ ضد کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے ضد؟ یہ کہنا چاہیے تھا نہیں. اب نہیں، حضور نے فرمایا بچہ ایک ہی تو تھا. حضور نے تو یہ کہہ دیا، رب نے ہرنی کو بھیجا، وہ اپنے بچے کو لے کے آئی اور اس نے کہا حضور اسے آپ دے دیجئے، حسین کو دے دیجئے میرا بچہ. اللہ فرماتا ہے حسین
کوک کا دل نہ ٹوٹے آپ اسے بچہ دے دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے انسان تو انسان جو پروردگار ہے بچوں کی ضدوں کو تو وہ بھی پورا کر دیتا ہے. بچے سے بےعزتی کا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ بچی کو بےعزتی ہو گئی بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بچے کو کتنی چیزیں سکھانی ہیں آپ نے؟ 3. پہلی چیز کیا ہے؟ درود پڑھنا. کیا سکھانا ہے آپ نے؟ درود پڑھنا. درود اگر آپ اسے تسبیح لے کے دے دیں اور 100 بار درود پڑھوا دیں تو میرا ایمان کہتا ہے کہ بچہ انشاءاللہ نیک نہیں بنے گا ولی بنے گا. انشاءاللہ نیک سے بھی اوپر جائے گا, اللہ کو پہچانے گا. اچھا پھر اقبال نے کہا دوسری چیز, وہ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا ہے. بیٹے یہ یہاں مت سو بیٹے, جا کے اپنے گھر سو. ایک آدمی کو دیکھ کے دوسرے کو بھی نیند آتی ہے نا. یہ جو آواز کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. تو اقبال نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں, آپ ادھر دیکھیں کدھر نہ دیکھیں, آپ کوئی بھی صاحب اٹھ کے جائیں گے تو دوسرے بھی آپ نہ دیکھیں, آپ بیٹھیں آرام سے. تقریر سننی ہے, میں نے ختم کر دوں, بتائیے مجھے جلدی سے. تو پھر سنو ذرا تھوڑی دیر. اقبال نے کہا انسان کی فطرت میں ہے خوبصورتی کو پسند کرنا. وہ خوبصورتی کا دل دادا ہے, خوبصورتی دیکھتا ہے کہ بھئی دیکھیں کہاں خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں کوئی لندن جاتا ہے, کوئی یورپ جاتا ہے, کوئی جو ہے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے, کوئی وادی کشمیر جاتا ہے, کوئی جو شملہ جاتا ہے, کوئی نینی تال جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں عام حالات میں 50-60 ہزار کی بھی اچھی موٹر سائیکل مل سکتی ہے جس سے کام نکلتا ہے, مگر بندہ بلٹ خریدتا ہے. کیوں؟ خوبصورت ہوتی ہے. آدمی جو ہے خوبصورتی کا پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں عام حالات میں بھی انسان عام موبائل بھی خرید سکتا ہے مگر مہنگے موبائل خریدتا ہے. خوبصورتی دیکھا نہیں, انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا ہے. آپ دیکھیں خوبصورت چیز جہاں بھی دیکھتا ہے وہ اس پہ عاشق ہو جاتا ہے. اقبال کہتا ہے جب انسان خوبصورتی کو پسند ہی کرتا ہے تو ایسا کرو اسے اس چوکھٹ پہ لے جا کے بٹھال دو جہاں حسن میں پانی بھرتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ کون سی چوکھٹ ہے؟ وہ میرے حضور کی چوکھٹ ہے. اے بیٹا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اور کسی صاحب کو جانا ہو وہ چلے جائیں جلدی سے, چونکہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو آپ کو پلا دینا ہے پھر آپ نے سمجھ جانا ہے. آپ بیٹھ کے سنیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کہیں بس آپ تقریر کو ہم آ رہے ہیں تو ہم کیا قیامت تک کہیں بیٹھیں گے؟ بھئی وہی سوچ سمجھنے والی بات ہے بھئی, ہے نا. آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ ذرا تھوڑا سا مستقل مزاجی ہونی چاہیے. آپ جب محفل میں آئے تو بیٹھ کے جائیں. یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ آدھی بات سن کے آدھی چلے گئے. حالانکہ میں بات آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں, کوئی ایسا تو نہیں میں کرسیوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں یا کسی اور نیت سے کر رہا ہوں. تو انسان کی فطرت میں خوبصورتی کو پسند کرنا ہے نا. تو اقبال کہتا ہے اسے حضور کا عاشق بنا دو. اور حضور کا عاشق بنے گا کیسے؟ جب حضور کی خوبصورتی کے بارے میں بتاؤ. خدا کی قسم اللہ نے خوبصورت بہت بنائے مگر جیسے اپنے حبیب کو بنایا ایسا آج تک پیدا نہیں کیا اور نہ کرے گا.